بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. معزز ومحترم طلبة وطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ احادیث مبارکہ کا ایک مبارک سلسلہ جو چل رہا ہے اربعین النوویہ کی شکل میں، اس کی یہ 11ویں مجلس اور 11ویں حدیث پیش خدمت ہے۔ آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ ورع، تقوی، اس حوالے سے ایک بہت ہی بنیادی اور اہم ترین حدیث تقوی سے متعلق ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے حدیث پڑھ کر سنائی گئی، عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانته رضی اللہ عنہما قال: حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك۔ حضرت ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کے محبوب تھے۔ وہ فرماتے ہیں: حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں تمہیں شک ہو اسے چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک نہ ہو۔ الحمدللہ حدیث کے الفاظ اور ترجمے سے آپ کو واضح ہو گیا کہ آج کا ہمارا موضوع کون بتا سکتے ہیں؟ تمام طلباء و طالبات سے میرا سوال ہے، کیونکہ اکثر آن لائن موجود تو رہتے ہیں لیکن ذہنی طور پر شعور کے ساتھ، مجلس میں دل جمعی کے ساتھ، احساس کے ساتھ بہت کم طلباء شریک ہوتے ہیں۔ تو ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کا عنوان کون بتا سکتے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ایک، ماشاء اللہ، سمیہ، اور ماشاء اللہ شیخ عبد الرحمن، ماشاء اللہ سعدیہ، بالکل ٹیکسٹ میسج بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ، ماشاء اللہ بہت اچھے، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ تو الحمدللہ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ آپ لوگ پورے دل جمعی کے ساتھ احادیث مبارکہ کی کلاسز اٹینڈ کر رہی ہیں، ماشاء اللہ۔ تو جیسے ہم لوگوں کی عادت رہی ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے حدیث، پھر اس کا ترجمہ اور راوی سے متعلق کچھ باتیں۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ کون بتائیں گے؟ ٹیکسٹ میسج۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ اس حدیث کو کس صحابی رسول نے روایت کیا ہے؟
حسن ابن علی ابن ابی طالب. کیا حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے؟ سوال کون جواب دیں گے؟ سعدیہ نہیں، کچھ لوگ ہاں، کچھ لوگ نہ. کون صحیح جواب دیں گے؟ آئیڈیو کی شکل میں چاہیے جواب، کون بتا سکتے ہیں؟ نہیں شبنم، 4 خلیفہ ہیں، یہ کیسے؟ واہ ماشاءاللہ. اور کون جواب دیں گے؟ انہوں نے مسلمانوں کی صلح کی تھی. ٹھیک ہے، میرا سوال ہے کیا خلفاء میں حسن ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوگا یا نہیں؟ سمیہ 6 منتھ، ماشاءاللہ. 1 منٹ. السلام علیکم، معذرت کے ساتھ. اچھا، کوئی بتا سکتے ہیں آئیڈیو میں؟ سب کا آئیڈیو اوپن ہے شیخ عبد الرحمن؟ نہیں شیخ، ابھی اوپن کر دیں تاکہ لوگوں کے، طلباء و طالبات کے علم کا تجزیہ کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. جی شیخ، سب کو انمیوٹ کرے گا شیخ آپ. جی میں نے ابھی کھولا ہے. جی آپ دیکھیے کون اس کا جواب دے سکتے ہیں. جی بسم اللہ. ریکارڈنگ یا تو کرو نا کہیں جا نا. جی سوال ہے کہ کیا حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے؟ نہیں. ہاں جی. ریکویسٹ علی رضی اللہ عنہ کے بعد شاید وہ بھی ہو. اسٹارٹ آئی کو کسی کا جواب نہیں آ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کچھ سالوں کے لیے خلیفہ تھے، پر انہوں نے اپنی خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ کو دے دی تھی، تو اسی طرح سے دونوں کے اختلافات ختم ہو گئے تھے. تو کتنے مہینوں کے لیے خلیفہ تھے؟ کون بتائیں گے؟ شاید 4 مہینوں کے لیے، شاید 6 مہینوں کے لیے. 6 مہینوں کے لیے خلیفہ تھے، بالکل صحیح جواب. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ ذرا بات سب لوگ میوٹ کر لیں، سب لوگ میوٹ کر لیں. بارک اللہ فیکم، سب لوگ میوٹ کر لیں. بارک اللہ فیکم. یہاں پر ایک پتے کی بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الخلافۃ بعدی 30، میرے بعد خلافت 30 سال کی مدت تک رہے گی. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت خلافت کا ذکر کیا، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 2 سال کچھ دن، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 10 سال سے کچھ زائد، اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال سے کچھ زائد مدت، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال سے کچھ زائد مدت. پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، خلیفۃ المسلمین، اور ان کی مدت خلافت 6 مہینے کی تھی. ان کی مدت خلافت 6 مہینے کی تھی. اور جس دن حسن ابن علی ابن ابی طالب نے اپنی خلافت کو منتقل کیا یا تنازل کیا، مسلمانوں میں جو جنگ جمل، جنگ صفین کا جو سلسلہ چل رہا تھا اختلاف کو، اس اختلاف کو ختم کرنے کے خاطر انہوں نے خلافت سے دستبردار اختیار کیا.
جس دن مسلمانوں کو ایک سائے کے نیچے، ایک جھنڈے کے نیچے لانے کی خاطر آپ نے خلافت سے تنازل اختیار کیا، اس دن مدت خلافت مکمل 30 سال جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی کہ میرے بعد مدت خلافت 30 سال ہوگی، وہ اسی دن 30 سال کی تعداد مکمل ہوتی ہے جس دن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو منتقل کیا، پھر وہاں سے بادشاہت کا دور شروع ہوا، تو وہ دن 30 سال برابر مکمل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی وہ کس قدر دقیق اور باریک تھی، سال کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے اور دن کے حساب سے، نہ ایک دن آگے نہ پیچھے۔ 30 سال مدت خلافت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ مکمل ہونے سے مکمل ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا، جو اللہ کے خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس سے بہترین چیز دیتے ہیں۔ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت جیسی عظیم اور ایک عظیم منصب کو انہوں نے مسلمانوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حوالے کیا، تو اللہ رب العالمین نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی نسل کے اعزاز کے لیے ایک عظیم بدلہ عطا کرے گا۔ وہ کون بتائیں گے؟ دیکھتے ہیں، تھوڑا سا انمیوٹ کریں تاکہ پتہ چلے ہمارے طلباء و طالبات میں ان سب موضوعات سے دلچسپی ہے یا نہیں۔ کوئی بتا سکتے ہیں؟ سوال ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ کی خلافت کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا انہوں نے خلافت کو، اور اختلافات ختم ہو گئے اور انہوں نے تنازل اختیار کیا مسلمانوں کے اتحاد کے لیے۔ تو اس چیز کو جو انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اس کے بدلے کل آنے والے دنوں میں ایک عظیم اعزاز سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے خانوادے کو نوازے گا۔ وہ کون بتا سکتے ہیں؟ علمی سوال ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، عبد الجبار، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ کل جو مہدی علیہ السلام آئیں گے، کل جو مہدی علیہ السلام قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مہدی علیہ السلام جو آئیں گے، وہ حسن ابن علی ابن ابی طالب کے خاندان سے ہوں گے۔ یہاں اللہ کے لیے انہوں نے خلافت چھوڑ دی، کل جو مہدی علیہ السلام کے آنے کا جو اعزاز ہوگا، امت جن پر اتفاق کرے گی، وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے ہوں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ ایک علمی نکتہ تھا، میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ راوی سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے۔ راوی کا نام حسن ابن علی ابن ابی طالب اور ان کے والد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور والدہ فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء المؤمنین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں نانا لگتے ہیں۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے 3 ہجری میں مدینے میں ان کی پیدائش ہوئی، جن کی فضیلت میں صرف یہ ایک حدیث کافی ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک دوسری مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین، یہ میرا نواسا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مسلمانوں کی 2 بڑی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرنے کا کام اللہ تعالیٰ میرے بیٹے اور نواسے سے لے گا۔ اور آپ جانتے ہیں 6 ماہ کے لیے ان کی مدت خلافت رہی، اور ان کی وفات 50 ہجری، یعنی تقریباً آپ 47 سال کی عمر آپ نے پائی ہے۔ تو اس طرح آپ نے احادیث بھی کئی ایک نقل کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
یہ تھی یہ گفتگو تھی ہماری راوی سے متعلق کچھ اہم باتیں. مجھے امید ہے کہ ان چیزوں کو آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، ان چیزوں کو آپ نوٹ کر رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد اب ہم منتقل ہوتے ہیں اس حدیث سے متعلق سلف کے کچھ اقوال، سلف کے اس حدیث سے متعلق کچھ اقوال کی طرف ہم مطلب آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح کا جملہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ ہم شک والی چیزوں کو چھوڑ دیں اور یقین والی چیزوں کو بنیاد بنائیں. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یا عفوا قول منقول ہے، الاسم حزاز القلوب، الاسم حزاز القلوب فما حاک فی نفسک فدعہ. سبحان اللہ، گناہ جو ہے دلوں کو دہلا دینے والی چیز ہے. جس چیز میں بھی تمہیں شک ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے. اور اسی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، سچائی میں اطمینان ہے، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ، اور جھوٹ اس میں شک ہے، اسی پر دلالت کرتی ہے. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے ملتے جلتے مفہوم کو ان الفاظ میں ادا کرتے ہیں کہ ما زالت التقوى بالمتقین حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة ان يكون حراما. متقیوں کو متقی بنانے کی چیز یہی ہے کہ وہ بہت سے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں حرمت کا کوئی شائبہ ہو. اور میمون ابن مہران سے بھی یہ قول نقل ہے کہ ایک آدمی حلال چیز کو اس وقت تک مکمل اختیار نہیں کر سکتا جب تک جس چیز میں حرج اور شک ہو اسے چھوڑ نہ دے. ایسے بہت سی روایتیں ہیں یا اقوال ہیں. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی اسی وقت آپ کے لیے آسان ہوگا جب آپ کے نفس میں شک و شبہ آئے کسی چیز میں تو اسے چھوڑنے ہی میں بھلائی ہے. عموماً سلف کے جو اقوال ہیں، شبہات کو چھوڑنا اور ان چیزوں کو اپنانا جس میں دلوں کے لیے اطمینان ہو، اور اللہ کے جو حدود ہیں وہاں رک جانا. ٹھیک ہے. اب اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا عمل اگر ہم دیکھیں، اس سے پہلے والی حدیث جو نعمان بن بشیر کی جو روایت تھی، ان الحلال بین وان الحرام بین، سمجھیے اسی حدیث کی تفصیل اور شرح ہے یہ، ان الحلال بین وان الحرام بین. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے کے کھجور کو دیکھ کر اس کو اوائڈ کرنا، اس سے رک جانا، ہو سکتا ہے کہ وہ صدقے کا مال ہو، اور آپ ہدیہ قبول کرتے تھے اور صدقے سے اجتناب کرتے تھے. اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی آپ کے سامنے نقل کیا گیا کہ صدقے ایک ایسی چیز انہوں نے اپنے حلق کے نیچے اتار لی جو شبہ کا مال تھا، تو حلق میں انگلی کر کے اس چیز کو الٹی کی شکل میں وہ باہر کر دیتے ہیں. اور بھی بہت سے آپ کو اقوال ملیں گے اور صحابہ اکرام کا عمل ملے گا کہ وہ حرام اور شبہات والی چیزوں سے کس طرح بچا کرتے تھے. اب ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 40 النوویہ پر انہوں نے کچھ احادیث کا اضافہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یہ حدیث ورع، تقوی اور شبہات سے بچنے کی ایک عظیم بنیاد ہے. یہ اس بات کو انہوں نے جامع العلوم والحکم میں ذکر کیا ہے. اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ 40 النووی کی شرح میں کہتے ہیں یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن پر اسلام کے بڑے اصول قائم ہیں. یہ حدیث ان بنیادی احادیث میں سے ہیں جس پر اسلام کی بنیادیں قائم ہیں. اور شیخ الاسلام شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس چیز میں دل بے چین
ہو اور شک پیدا ہو تو مومن اسے چھوڑ دیتا ہے. جس چیز میں مومن کا دل بے چین ہو جاتا ہو اور شک پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ مومن اس چیز کو چھوڑ دے، کیونکہ ایمان انسان کو پاکیزگی کی طرف بلاتا ہے. اور اب ہمارا جو ترجمہ سلف کے اقوال اور راوی کی تفصیلات، پھر اللہ کے رسول اور صحابہ کا اس حدیث پر عملی ثبوت، کہ اس کے بعد اس حدیث کے کچھ فوائد جیسے کہ ہم پیش کرتے آئے ہیں، میں ان کچھ فوائد کو آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھتا ہوں. اس حدیث کا جو پہلا فائدہ ہے، یہ حدیث شبہات، مشتبہ امور کو چھوڑنے کے باب میں ایک عظیم اصل اور بنیاد ہے. یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سلیکٹڈ احادیث میں ہیں جو جوامع الکلم کہلاتے ہیں، جس کے کلمات اور الفاظ مختصر لیکن معنی اور رہنمائی کے حساب سے وسیع سمندر کے موافق ہے. یہ پہلا فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ، حلال واضح کو ترک کرنا جائز نہیں. جو چیز واضح طور پر ہمیں پتہ چلا کہ وہ حلال ہے، اسے چھوڑنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. پھر اسی طرح مومن آدمی شک والی چیزیں، ڈاؤٹ فل چیزیں، شبہات والی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ دوسرا فائدہ. تیسری چیز، متقی مومن صرف حلال واضح ہی کی طرف مطمئن ہوتا ہے. جو چیز واضح طور پر پتہ چلے کہ یہ حلال ہے اور یقینی طور پر اس کی حلت ثابت ہو، چیز پر مومن مطمئن ہوتا ہے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو چیز حلال ہو، واضح ہو، اسی پر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. بلکہ فاجر اور گنہگار شخص جو ہوتا ہے، حرام چیزوں پر بھی اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، مشتبہ امور پر بھی اس کا من آ جاتا ہے، اور ڈاؤٹ فل چیزوں کی طرف بھی وہ آگے بڑھنے لگتا ہے. لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو چیز واضح حلال ہو، اس کے قدم اسی کی طرف آگے بڑھیں گے. پھر اسی طرح اس حدیث کا ایک چھٹا فائدہ یہ ہے کہ یہ حدیث ایک عظیم قاعدہ بیان کرتی ہے کہ جب دو کاموں میں سے ایک مشکوک اور دوسرا یقینی ہو تو مسلمان جو ہے یقینی اور واضح چیزوں کی طرف اس کے قدم کو آگے بڑھائے گا. جو ڈاؤٹ فل، حرام تو اوائڈ کرنا لازمی ہے، بلکہ حرام ہونے میں جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہوں، ایک ہے حلال ایک ہے حرام، اس کے درمیانی کچھ چیزیں مشتبہ امور ہیں، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ مشتبہ امور سے بھی اوائڈ کرتا ہے. جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس سے پہلے آپ کے سامنے آئی تھی، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات. یعنی جو شخص شبہات میں پڑ گیا وہ گویا حرام میں پڑ گیا. جیسے چرواہا چراگاہ کے کنارے جانور چراتا ہے. سب لوگ میوٹ کر لیں، آوازیں آ رہی ہیں خواتین کی. جو شخص شبہات میں پڑ گیا گویا وہ حرام میں پڑ گیا، جیسے چرواہا چراگاہ کے کنارے جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے. یہ حدیث صرف کھانے پینے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے تمام معاملات میں رہنمائی کرتی ہے. معاملات میں بھی یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں حلال چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور حرام چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اسلام انسان کے دل، ضمیر اور باطن کی پاکیزگی پر بھی توجہ دیتا ہے. صرف ایسا نہیں کہ باہری طور پر، ظاہری طور پر چیزیں اچھی نظر آئیں، نہیں، بلکہ جو داخلی باطنی چیزیں ہیں، دل اور ضمیر سے متعلق ہے، وہاں بھی پاکیزگی پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. دیکھیے، فقہی ایک قاعدہ ہے، القواعد الفقہیہ ایک سبجیکٹ ہے. قواعد الفقہیہ میں ایک قاعدہ ہے، الیقین لا یزول بالشک، یعنی یقین جو ہے شک سے ختم نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو یقین ہے کسی معاملے میں، مثلا آپ نماز پڑھ رہے، یہ دوسری رکعت ہے، تیسری نہیں ہے، یقین ہے تو آپ یقین پر باقی رہیں گے، اسی پر بنیاد کھڑا کریں گے. شک
نہیں کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ نہیں میں تیسری رکعت تو نہیں تشہد ہوئی کیا نہیں. اگر آپ کا یقین اس پر آپ مکمل جمے ہوئے ہیں تو شک کی بنیاد پر یقین کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. تو یہ جو فقہی قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک، یہ فقہی قاعدہ ایک اصل ہے. تو اس حدیث کی یہ حدیث اس فقہی اصول کی طرف بھی شرح کرنے والی چیز ہے. اسی طرح آدمی کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے متعلق پختہ علم حاصل کرے تاکہ کسی قسم کا شک تردد باقی نہ رہے اور کام کر لینے کے بعد ندامت اور پچھتاوا اور افسوس نہ ہو. اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ایک اہم اصول اور بنیادوں میں شمار کرتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا دل گناہ پر بے چین ہو جاتا ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مومن سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے. شبہات سے بچنا، ڈاؤٹ فل چیزوں سے دور رہنا، یہ تقوی کی علامت ہے. ایک آدمی کے متقی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ شبہات اور ڈاؤٹ فل چیزوں سے اوائڈ کرے. اور اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص مشتبہ اور ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دین اور اس کے عزت کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے دین اور اس کے عزت کی حفاظت فرماتے ہیں. اور اس حدیث سے ہمیں قلبی سکون حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ پتہ چل رہا ہے، کیونکہ سچائی کی علامت دل کا سکون ہے اور جھوٹ کی نشاندہی دل کی بے اطمینانی ہے. دل کی جو بے اطمینانی ہے یہ جھوٹ کی علامت ہے اور سچائی کی علامت یہ ہے کہ دل کو سکون ملے. تو ہر وہ چیز جو ہمیں شک، شبہ اور ڈاؤٹ اور مشتبہ امور کی طرف رہنمائی کرے اس سے ہمیں احتراز کرنا ہے. اب دیکھیے بینک کا سود لینا یہ مشتبہات میں سے نہیں ہے، یہ واضح طور پر حرام ہے. بیجا رسوم، بدعات و خرافات یہ حرام چیزیں ہیں. یہاں ان چیزوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تقوی کا اعلیٰ تقاضا یہ ہے کہ حلال پر عمل کرتے ہوئے کچھ جو ڈاؤٹ فل چیزیں اس کو بھی ہمیں چھوڑنا ہے، جو درمیانی چیزیں ہیں اس کو بھی چھوڑنا ہے. یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے. اور اسی طرح چاہے وہ معاملات ہوں، تجارت ہو، کمائی ہو، مشتبہ امور سے بچنا بے حد ضروری ہے. اور اس حدیث میں ورع، احتیاط و پرہیزگاری کی بنیادوں کو پیش کیا گیا ہے. سلف صالحین شبہات سے بہت زیادہ بچتے تھے، گرچہ وہ بظاہر جائز کیوں نہ ہو، لیکن مروت اور دیکھیں جیسے کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، حالات اور کچھ مواقع ایسے آ جاتے ہیں جائز ہے، لیکن اس کے باوجود انسان احتیاط برتے، بیٹھ کر ہی پیے، سنت پر عمل کرے. تو یہ سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ ہے. گرچہ کچھ رخصتیں ہوں گی لیکن ان رخصتوں کے باوجود عزیمت کو اپنانا یہ سلف صالحین کا شیوا ہوا کرتا تھا. اور یہاں پر ایک اور جملہ ہے حسن ابن علی ابن ابی طالب جو کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کو یاد کر رکھا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اور اہل بیت احادیث کو یاد رکھنے کا خاص اہتمام کرتے تھے. اہل بیت کے پاس احادیث کے حفظ کا بہت اہتمام ہوتا تھا. جو لوگ اپنے آپ کو اہل بیت اور شیعہ جو اپنے آپ کو خانواد رسول کی طرف نسبت کرتے ہیں، احادیث رسول سے ان کا کوئی سروکار نہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو حسن ابن علی ابن ابی طالب کا یہ کہنا حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احادیث یاد کی ہیں، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اہل بیت احادیث کو یاد رکھا کرتے تھے، اس کی حفاظت کے انتظامات کیا کرتے تھے. اسی طرح دل کا اطمینان بھی بعض اوقات حق و باطل کی پہچان میں معاون بنتا ہے. ابھی دیکھیے ہم استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کرنے کے بعد لوگوں کے پاس تصور یہ ہے کہ اتنے دن اتنے رات خواب نظر آئیں گے فلاں فلاں فلاں. ایسا کچھ نہیں ہے. استخارے کے بعد آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ کے قدم جہاں آگے بڑھنے لگیں سمجھو اسی میں خیر ہے، یہ ہے اطمینان. تو میں نے جیسے بتلایا
کہ اطمینان جو ہے نا، دل کا جو اطمینان ہے، بعض اوقات حق و باطل کی پہچان میں معاون بنتے ہیں. اور اسی طرح حرام تک پہنچانے والے ذرائع کو بند کرنا شریعت کا ایک اہم اصول ہے. اسے کہتے ہیں سد الذرائع. زنا تو حرام ہے ہی، لیکن زنا کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہیں، نگاہوں کا یعنی گزرنے والی خواتین پر رکھنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یعنی صرف زنا سے نہیں روکا گیا بلکہ زنا کی طرف لے جانے والے ہر پگڈنڈی اور ہر راستے کو بند کیا گیا. تو اسی طرح حرام تک پہنچانے والے ذرائع کو بند کرنا شریعت کا ایک اہم اصول ہے. یہ حدیث اس کی مضبوطی سے تائید کرنے والی چیز ہے. اور اسی طرح یہ حدیث نوجوانوں کی تربیت میں ایک نہایت اہم ہے، کیونکہ وہ مشتبہ دوستوں، مشکوک ذرائع آمدنی اور فتنوں سے بچ سکے. آپ کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر لگ رہا ہے کہ نہیں یہ حرام کی کمائی ہے، کیا اس میں حرام کی آمیزش ہے؟ پھر اسی طرح یہ فتنوں کا زمانہ ہے. ہمارے یہ حرکتیں اگر ہمیں فتنے سے قریب کر سکتی ہوں تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو یہ حدیث نوجوانوں کی سمجھیے رہبری میں ایک نہایت اہم رول ادا کرے گا. اور اسی طرح باطنی خوف، یعنی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام احتیاط، پاکیزگی اور اخلاقی شفافیت کا دین ہے. اسلام جو ہے اخلاقیات اور پاکیزگی اور احتیاط برتنے کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ حدیث ہر مسلمان کو اپنے اعمال کے محاسبے کی دعوت دیتا ہے. ہر انسان کو اپنے اعمال کے محاسبے کی دعوت دیتا ہے. عموماً دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یہ جوامع الکلم میں سے ہے. یہ جوامع الکلم میں سے ہے. الفاظ بڑے مختصر ہیں لیکن معنی کے حساب سے، گہرائی کے حساب سے یہ حدیث اپنے اندر بہت بڑا درس رکھتی ہے. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی تعلیمات کو اپنی زندگی میں مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیراً. میں اللہ کے شکر کے بعد آپ تمام طلباء و طالبات کا شکر گزار ہوں جو بڑے اہتمام سے، توجہ سے اپنے گھروں کو نبوی طرز پر اور اپنے گھروں کو اسلامی معاشرے میں ڈھالنے کے لیے ہر ہفتے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے. اور اسی طرح میں بھائی عبد الرحمن اور ایڈمن حضرات کا بھی شکر گزار ہوں اور ادارے کا شکر گزار ہوں جو بڑے اہتمام سے اس پروگرام کو ارینج کر رہے ہیں. بارک اللہ فیکم و شکر لکم وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ. اگر آپ کے ٹاپک کے ریلیٹڈ کسی کو سوال ہے تو آپ ہینڈ ریز کریں، ان کو انمیٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. جی، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پچھلی حدیث سے ان کی ضرورت تھی. ہماری آج دوسری کلاس ہے، حفظ کے لیے آسانی ہو جائے گی. بالکل بالکل. ایڈمن حضرات کے پاس پورے احادیث موجود ہیں جو آڈیوز اور مکتوب شکل میں ہے، ایڈمن حضرات کے پاس موجود ہیں. آپ انشاءاللہ وہ جو چینل کے جو ایڈمن سے ان کو رابطہ کرے تو آپ ان کو شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا، جو سوال کر رہے ہیں بہن وہ آپ کے یعنی آئی جی او سی کے گروپ میں ایڈ ہیں کیا؟ جی شیخ صاحب، اس میں ایڈ ہو کر ہوں میں. ہاں، بس اس گروپ میں انشاءاللہ ایڈمن آج بھیج دیں گے. اگر نہ آنے کی صورت میں آپ میسج کریں انشاءاللہ. آج کسی صورت کیونکہ پورے احادیث بھیجی گئی ہے، پھر دوبارہ بھی ایڈمن حضرات بھیج دیں گے انشاءاللہ. اور آج کی جو حدیث ہے یہ میں ابھی ایڈمن حضرات کو بھیج رہا ہوں. بارک اللہ فیکم. اور امید کے تمام طلباء و طالبات روزانہ ایک ایک حدیث ہر ہفتے ایک ایک حدیث یاد کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. شکرا لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.